آپ کی تاریخ شہادت کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں مانتے، اور اس پر بہت سارے دلائل اس کے اثبات میں بھی موجود ہیں اور اس کی نفی میں بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت روایات جن میں علامہ طبری تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، اور بہت ساری امام ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کو 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز کے اندر، اور آپ 3 دن تک آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ یہ جو پہلے والی دعا تھی، یہ دعا تو ہر صحابی رسول اپنی زندگی میں مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، یہ ہر صحابی کی دعا تھی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ میں فرق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت فاروق اعظم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شہادت کی موت تو دے، لیکن مجھے موت حضور کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے دور حکومت میں جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ کوئی بھی غیر مسلم وہ اس شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ آرڈر جاری فرما دیا۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے تھے کہ جنگ بھی اس شہر مدینہ میں نہیں ہوتی، جنگ بھی جو لڑی جاتی ہے وہ شہر سے باہر جا کر لڑی جاتی ہے، کوئی غیر مسلم بھی مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ کہا کہ اب حضرت فاروق اعظم کو مدینہ شہر میں شہادت کی موت کیسے نصیب ہوگی، اور آپ کو کبار صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی جنگ میں بطور خلیفۃ المسلمین اور بطور سپہ سالار آپ کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر نظام حکومت چلانے کے لیے کوئی بڑا نہ رہے تو ریاست کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، لہذا کہا کہ آپ یہاں پر ہی رہیں گے، کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لیں گے، کوئی کافر بھی مدینہ نہیں آ سکتا، اور جنگیں لڑی بھی مدینہ سے باہر جاتی ہیں۔ لہذا اب صحابہ کہتے تھے کہ جو ہر نماز میں حضرت فاروق اعظم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی حضور کے شہر مدینہ میں عطا فرما، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک غلام جو مجوسی تھا فیروز لؤلؤ، اس کو کیونکہ مجوسی تھا مدینہ میں آنے کی اجازت نہ تھی، تو حضرت ولید بن مغیرہ نے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی۔ فیروز لؤلؤ ہے، یہ بڑا کام کا آدمی ہے، یہ لوہار بھی ہے، یہ ترخان بھی ہے، اور یہ نقش نگاری بھی کر لیتا ہے، لہذا یہ بہت سارے ہنروں سے مالا مال ہے، آپ مہربانی فرما کر اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنا فن اور لوگوں کو بھی سکھائے اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان کی درخواست پر اس فیروز لؤلؤ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ حضرت ولید بن مغیرہ کا کام کرتا تھا، اور ہر 10 درہم پر 2 درہم آپ کو خراج پیش کیا کرتا تھا، خراج دیا کرتا تھا۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں مسلمان ریاست کے اندر کام کرنے والے غیر مسلم، ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت مسلم اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی تھی، جس کے بدلے وہ مسلمان حکومت کو
ٹیکس کی مد میں جو پیسے دیے کرتے تھے اس کو خراج کہا جاتا تھا. تو حضرت ولید بن مغیرہ کو وہ 2 درہم خراج دیتا. اس نے کہا کہ یہ 2 درہم بہت زیادہ ہے, لہٰذا اس کو کم کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے, تم چپ کر کے کام کرتے رہو. لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس جاؤں گا. وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر ساری بات بتائی. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں, یہ خراج زیادہ نہیں ہے, یہ 2 درہم بالکل صحیح ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ مہربانی کر کے میرا کام کروا دیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے لیے ایک چکی تیار کرو. تو جب تم میرے لیے چکی تیار کر دو گے تو پھر میں ولید بن مغیرہ سے کہوں گا کہ اس نے امیر المومنین کا کام کیا ہے, لہٰذا تم اس کا خراج کم کر دو. تو فیروز لؤلؤ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جس کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک سب لوگ سنیں گے. تو ارد گرد بیٹھے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کچھ زیادہ ہی نہیں بول رہا. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں, مجھے معلوم ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین پھر آپ ہمیں حکم فرمائیں تاکہ ہم اس کو گرفتار کر لیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں, کسی کو دھمکی دینے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس نے ابھی تک جرم نہیں کیا, اس کی دھمکی دی ہے, لہذا جرم کرے گا تب اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی. یہی فیروز لؤلؤ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم پر حملہ کرتا ہے نماز فجر کے دوران خنجر سے, اور آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. آپ نے تکبیر کہی, تکبیر کہنے کے بعد فیروز لؤلؤ نے خنجر آپ کے پیٹ میں پیوست کیا, اور یہ وار اتنا شدید تھا کہ حضرت فاروق اعظم نماز مکمل نہ کر سکے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے مصلی پر کیا تاکہ وہ نماز مکمل کریں. آپ مسجد نبوی کے صحن میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, اور جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے. جب پتہ کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی غیر مسلم نے ہی میرے اوپر حملہ کیا, کسی مسلمان نے حملہ نہ کیا. اور پھر اسی علالت میں 3 دن آپ کے گزرے, اور 1 محرم الحرام کو آپ اپنی جان آفری کے سپرد کی.